السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ روایت اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے درج کی گئی ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعشوا ولو بکف من حشف فإن ترک العشاء محرمۃ، کہ مطلب اس کا ہے کہ رات کا کھانا کھاؤ گرچہ ایک مٹھی ردی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ اس کو منکر قرار دیا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندہ ضعیف جدا وحدیثہ منکر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر 1856 نمبر پر اس روایت کو درج کیا ہے، اور روایت کے بعد لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث منکر لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث منکر ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ اچھا، پھر انبسا راوی کو انہوں نے ضعیف الحدیث قرار دیا اور عبد الملک بن اللہ کو مجہول کہا ہے، جبکہ اس کی سند کے اندر ایک تو محمد بن یعلا الکوفی وہ ضعیف راوی ہے، تقریب التہذیب وغیرہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر محمد بن یعلا کا شیخ اور استاد انبسا بن عبد الرحمن القرشی یہ متروک الحدیث راوی ہے، جسے وضع کرتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ تیسری علت عبد الملک بن اللہ اس کی جہالت ہے، جس طرح کہ امام ترمذی نے بھی کہا ہے۔ اس روایت کی ایک سند سنن ابن ماجہ کے اندر 3355 نمبر پر آتی ہے، جی وہ بھی بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس کی ابن ماجہ والی سند میں جو ہے ابراہیم بن عبد السلام وہ ضعیف ہے، اور اس کا استاد جو ہے میمون راوی ہے ایک ہے، اس پر جرح کیا ہے محدثین نے۔ وہ راوی جو ہے ابن ماجہ کی سند میں وہ ہے عبداللہ بن میمون القداح۔ عبداللہ بن میمون القداح یہ متروک الحدیث راوی ہے جی، اور ان دونوں کا یعنی ابراہیم بن عبد السلام اور عبداللہ بن میمون القداح دونوں کا ذکر تقریب و تہذیب وغیرہ کے اندر موجود ہے، لہذا یہ سند بھی ضعیف ہے۔ پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے العلی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر اس کی ایک سند ذکر کی ہے، اس میں بھی کذاب راوی ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ محدثین نے اس روایت کے اوپر جرح کی ہے، جس طرح کہ حافظ الدنیا امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے علل کے اندر جی ابو زرع کی یہ جرح ذکر کی ہے، اور ابو حاتم کا تائیدی نوٹ بھی یہ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی حافظ ابن حبان اور کئی ائمہ نے اس پر جرح کی ہوئی ہے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔